السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں تو ایک بات کا بہت دھیان رکھیں، اور یہ بہت اہم چیز ہے جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ عام طور پر اس بات کی طرف توجہ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیتے نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہماری توجہ پوری اس طرف ہوتی ہے کہ جلدی سے پارہ مکمل ہو جائے بس۔ خاص طور پر قرآن خوانی کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر، ہے نا، تب تو جو ہے نا لوگ بس قرآن کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ بس ایک بھنبھناہٹ کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے لوگوں کے قرآن مجید پڑھنے میں، نہ کوئی طرز ہوتا ہے، نہ لفظ کلیئر نکل رہے ہوتے ہیں، بس جلدی سے پارہ مکمل ہو جائے۔ بعض خواتین کی بات پر تو بڑا تعجب ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں مجھے سننے کو ملا کہ وہ کہتی تھی میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ دیتی ہوں بس۔ 10 منٹ میں تو بھائی صاحب کوئی حافظ بھی اچھے سے قرآن نہیں پڑھ سکتا ایک پارہ قرآن مجید کا۔ اسی لیے قرآن مجید جب بھی آپ پڑھو تو وہ اہم بات جس کی طرف ہمیں خاص توجہ دینا چاہیے وہ یہ کہ قرآن مجید کا پارہ کمپلیٹ کرنے کی فکر مت کرو، قرآن مجید کو خوبصورتی سے، اچھے انداز میں، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن غم کے ساتھ اترا ہے، لہٰذا جب تم قرآن پڑھو تو رو۔ صحابہ اکرام جب قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے ایسے سسکیاں بند جاتی تھیں صحابہ اکرام کی جیسے کوئی بچہ روتا ہے نا، اس طرح سے اللہ کے سامنے روتے تھے، سسکیاں بن جاتی تھیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید جب پڑھو تو رو۔ ہم تو شاید ہی کبھی روئے ہوں قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رونا نہ آئے، اگر رو نہ سکو تو بتکلف رو۔ یہ مائنڈ میں رکھو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کے سامنے تم قرآن پڑھ رہے ہو، رونا نہیں آ رہا ہے تب بھی رونے کی کوشش کرو، بتکلف رونے کی کوشش کرو، اور قرآن پڑھتے وقت اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اچھی آواز کے ساتھ۔ ہم لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی ہی قرآن مجید کی تلاوت کو ہم موبائل میں ریکارڈ کریں اور ریکارڈ کرنے کے بعد سنیں، کیا یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے سننے میں؟ آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ بس جلدی سے پارہ مکمل ہو جائے، پارہ مکمل ہونے کی سب سے زیادہ فکر ہمیں رہتی ہے، اور لوگ فخر سے بتاتے ہیں، پراؤڈ سے بتاتے ہیں میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ دیتا ہوں، ارے میں تو 15 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور جو یہ کہہ رہا ہو بیچارہ کہ میں تو 40 منٹ لگ جاتے ہیں، 45 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اس کو تو وہ خود بھی بیچارہ مایوس ہو کے بتا رہا ہوتا ہے میں تو 40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قرآن مجید کوئی اسپیڈ سے اور جلدی سے پارے مکمل کرنے میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ اسپیڈ سے جتنی آپ پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، اور حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اسی لیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے کہ جتنا اچھے سے، جتنی اچھی آواز کے ساتھ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں اتنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھوں۔ قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی سب سے بڑی فکر ہماری ہونا چاہیے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں۔ میں ایک بات اپنے بھائیوں اور بہنوں سے عام طور پر کہتا ہوں کہ آپ 15 پارے پڑھو جلدی جلدی، جو نہ اچھی آواز سے پڑھے گئے ہوں، بس اسپیڈ کے ساتھ پڑھے گئے ہوں کہ جلدی سے مجھے 15 پارے کمپلیٹ کرنے ہیں، ہے نا۔ اور ایک بندہ جو اچھی آواز کے ساتھ مزے لے کر اللہ کے سامنے رو کر، ہے نا، پورا دل لگا کے ایک پارہ 1 گھنٹے میں پڑھتا ہے، تو یقین مانو کہ ان 15 پاروں سے یہ ایک پارہ اچھا ہے جس میں پوری توجہ اللہ سے لگی ہوئی ہے، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھا جا رہا ہے۔ یا 1 گھنٹے میں مان لیجیے کسی نے 4 پارے پڑھے، ہے نا، اور 1 گھنٹے میں کسی نے 1 پارہ پڑھا، لیکن اچھی آواز کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور پوری طبیعت لگا کے خوبصورتی کے ساتھ اس نے قرآن مجید کا 1 پارہ 1 گھنٹے میں پڑھا، یقین مانو یہ 4 پارے جو کسی نے پڑھے نا اس سے زیادہ ثواب اس 1 پارے والے کو ملے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ
کم پڑھو لیکن اچھا پڑھو. گڑبڑ پڑھو گے, گڑبڑ آپ نے پڑھا, پورا قرآن پڑھ دیا, ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ قرآن مجید کو اس طرح سے اگر کوئی پڑھتا ہے کہ اس کے الفاظ ہی کٹ جاتے ہیں, الفاظ جو ہے نا چب رہے ہیں, یا بس ایک بھنبھناہٹ کی سی آواز ہے, ہاں, کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن, ہاں, بس ایسے آواز آ رہی ہوتی ہے, تو یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی لیے جب آپ قرآن پڑھو, ہے نا, ایک پارہ مت پڑھو, آدھا پارہ پڑھو, پاؤ پارہ پڑھو, لیکن اچھی آواز کے ساتھ, کہ آپ خود کی قرات کو سنو تو لگے کہ ہاں میں نے بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, ایک ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کر رہا ہے اپنی, وہ الگ بات ہے کہ کوشش کے بعد بھی اس کی طرز اچھی نہیں بن پا رہی ہے, لیکن اپنی پوری کوشش کر رہا ہے وہ قرآن مجید کو اچھے سے پڑھنے کی. اور ایک ہوتا ہے کہ بس یوں کر کے آلس میں لے کے بیٹھ گیا کسی اور کام سے تھا, وہاں قرآن خوانی ہو رہی تھی, انہوں نے پارہ پکڑا دیا, لے کے بیٹھ گیا, ہاں یوں کر کے چل رہا ہے, بس 40ویں میں گئے تھے, پارہ ہاتھ میں آ گئے, لے کے بیٹھے ہوئے, ہاں بس یہ نہیں. ایک پارہ مت پڑھو آپ, پاؤ پارہ پڑھو, لیکن اچھی آواز کے ساتھ, اچھی قرات کے ساتھ, پوری طبیعت لگا کے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اس بات کی طرف خاص توجہ دیں. اور اب تو رمضان آ رہے ہیں, اور رمضان کے مہینے میں تراویحیں ہوتی ہیں نا, تو جو حافظ 1 گھنٹے میں جلدی سے 2 پارے پڑھا دے تو مقتدی اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, واہ واہ بھائی ماشاءاللہ حافظ صاحب آج تو جواب ہو گیا, مزہ آ گیا ہے, 1 گھنٹے میں جو ہے 2 پارے پڑھا دیے. اور اگر کوئی حافظ 1 گھنٹے میں آدھا پارہ پڑھا رہا ہو, سوا پارہ پڑھانے میں اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. بہت سے لوگ پڑھاتے ہیں حافظ صاحب, بہت سے لوگ پڑھاتے ہیں. چاہے تراویح مکمل ہونے کے بعد آدھا گھنٹہ سڑک پہ خرچ ہو رہا ہو, گپوں میں خرچ ہو رہا ہو, لیکن تراویح میں اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو بس بہت دھیرے پڑھاتے ہیں. اور جو اچھے سے تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہ کے برابر لوگ, اور 5 دن کی تراویحاں, 10 دن کی تراویحاں, تو لوگوں کی بھیڑ ہے ایسے لوگوں کے پیچھے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, یہ قرآن ہے, اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.